دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ولیم شیکسپیئر کی ٹریجڈی ہیملیٹ کو ڈسکس کریں گے، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے اور ایک ڈنمارک کا کیسل دکھایا جاتا ہے جس پر سپاہی روزانہ کی طرح پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اچانک کچھ سپاہیوں کو ایک بھوت نظر آتا ہے۔ جب سپاہی کچھ غور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوت تو پرانے کنگ اولڈ ہیملیٹ کا ہے، جن کی کچھ عرصہ پہلے نیچرل ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سپاہی جب بھوت کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً بھاگ کر ہوریشیو کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہوریشیو والا کون ہے؟ ہوریشیو ہیملیٹ کا جگری دوست ہے اور ہیملیٹ ہماری اس ٹریجڈی کا ہیرو ہے۔ ہوریشیو جب سپاہیوں کی بات سنتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں سپاہی جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ جا کر خود دیکھتا ہے اور وہی بھوت ہوریشیو کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہوریشیو بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ بھوت ہیملیٹ کے فادر اولڈ ہیملیٹ کا ہے۔ ہوریشیو دوڑا دوڑا جاتا ہے ہیملیٹ کے پاس اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے ہیملیٹ کے فادر کا بھوت دیکھا ہے۔ ہیملیٹ جب اپنے فادر کے بھوت کے بارے میں سنتا ہے تو وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھوت ابھی تک وہیں موجود تھا۔ وہ پاس جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کے فادر کا ہی بھوت ہے۔ ہیملیٹ بھوت سے سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ بھوت جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا ہوں جو پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہیملیٹ کے پوچھنے پر بھوت بتاتا ہے کہ وہ نیچرل موت نہیں مرا، بلکہ جب وہ گارڈن میں سو رہا تھا تو اس کے کان میں کلاڈیس نے زہر ڈال دیا تھا۔ یہ جو کلاڈیس ہے وہ اس بھوت یعنی کہ اولڈ ہیملیٹ کا بھائی ہے اور ہیملیٹ کا چچا ہے۔ بھوت ہیملیٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے میرے کان میں زہر ڈال دیا تھا جس سے میں مر گیا تھا۔ بعد میں کلاڈیس نے سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے گارڈن میں جب میں سو رہا تھا اس وقت سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ کلاڈیس نے یہ سب کنگ بننے کے لیے کیا تھا اور بھوت ہیملیٹ سے بولتا ہے کہ اب تمہیں کلاڈیس سے میرا بدلہ لینا ہے۔ ہیملیٹ کو جب اس سچائی کا علم ہوتا ہے تو اسے بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھوت یعنی کہ اپنے فادر سے پرامس کرتا ہے کہ وہ ان کی موت کا بدلہ اپنے چچا کلاڈیس سے ضرور لے گا۔ جب بھوت یہ سنتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بھوت کے غائب ہونے کے بعد ہیملیٹ کے ذہن میں شک آتا ہے کہ شاید وہ بھوت اس کے فادر نہ ہو اور شاید وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کیونکہ اس کے چچا کلاڈیس اس سے پیار کرتے تھے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پہلے سچائی کا پتہ لگائے گا پھر کوئی ایکشن لے گا، کیونکہ وہ ویسے ہی تو کسی کا یعنی کہ اپنے چچا کلاڈیس کا مرڈر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ریشیو سے بولتا ہے کہ اس بھوت کے بارے میں کسی کو نہ بتانا اور سپاہیوں کو بھی کہو کہ وہ بھی کسی کو کچھ نہ بولیں۔ اب سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ہیملیٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو وہ ایک پلان بناتا ہے۔ وہ خود کو سب کے سامنے پاگل پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ پاگلوں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے چچا کلاڈیس اور اس کی مدر گیرٹروڈ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو گیرٹروڈ ہے وہ ہیملیٹ کی مدر ہے اور اس نے اولڈ ہیملیٹ سے شادی کی تھی اور اولڈ ہیملیٹ کی ڈیتھ کے بعد اس نے پھر کلاڈیس سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کلاڈیس نے اولڈ ہیملیٹ کو مارا تھا۔ ہیملیٹ کے پاگل ہونے کی خبر آہستہ آہستہ ہر طرف پھیل رہی تھی اور یہ خبر آخر کار پولونیس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پولونیس محل کا ایک نوبل مین تھا جس کی بیٹی اوفیلیا سے ہیملیٹ محبت کرتا تھا اور اوفیلیا بھی ہیملیٹ سے محبت کرتی تھی۔ پولونیس جب یہ سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے جو اوفیلیا کو ہیملیٹ سے ملنے سے روکا تھا اس وجہ سے ہیملیٹ پاگل ہو گیا۔ پولونیس نے اپنی بیٹی کو اس سب سے منع کر دیا تھا کیونکہ ہیملیٹ ایک کنگ کا بیٹا تھا اور وہ اوفیلیا صرف ایک نوبل مین کی بیٹی تھی، ان کے سٹینڈرڈ کا کوئی میچ نہیں تھا اور اسے لگتا تھا کہ اوفیلیا ہیملیٹ کے قابل نہیں ہے۔ پولونیس کو شک تھا کہ شاید اس وجہ سے ہیملیٹ پاگل ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کے بارے میں اور اس ساری بات کے بارے میں جا کے کلاڈیس کو بتا دے گا تاکہ کلاڈیس کوئی حل نکال سکے۔ پولونیس ایسے کرتا ہے کہ ایک لو لیٹر جو ہیملیٹ نے اوفیلیا کے لیے لکھا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لیتا ہے اور کلاڈیس کے پاس چلا جاتا ہے۔ کلاڈیس کے پاس پہنچ کر وہ کلاڈیس کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ کلاڈیس کو جب اس ساری بات کا علم ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید ہیملیٹ جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تاکہ اوفیلیا سے اس کی شادی ہو سکے۔ تو وہ ایسے کرتا ہے کہ پولونیس کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہیملیٹ سچ میں پاگل ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے۔ وہ ایسے کرتا ہے کہ اوفیلیا کو ہیملیٹ سے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ پلان کے مطابق اوفیلیا ہیملیٹ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ ہیملیٹ پہلے تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں دال میں ضرور کچھ کالا ہے اور وہ جلد ہی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے کلاڈیس اور پولونیس کو دیکھ لیتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ہیملیٹ اوفیلیا کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ اوفیلیا کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کلاڈیس اور پولونیس کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے
प्लान तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन क्लॉडियस को अब भी लगता है कि हैमलेट ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। तो ऐसे करता है कि हैमलेट के दो पुराने दोस्त रोसेनक्रेंस और गुल्डेनस्टर्न को बुलाता है और उनसे बोलता है कि वो हैमलेट के पास जाकर सच्चाई मालूम करें। चनांचा ये दोनों हैमलेट के पास जाते हैं और उससे सच्चाई मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट को जल्दी ये पता चल जाता है कि वो इसके दोस्त बनकर नहीं बल्कि सिपाही बनकर इसकी जासूसी करने आए हैं। हैमलेट फौरन उनसे कहता है कि तुम दोनों कैसल में कैसे आए हो, क्योंकि हर कोई तो कैसल में आ नहीं सकता। तो वो आगे से बताते हैं कि रास्ते में उन्हें एक एक्टर्स का ग्रुप मिला था जो कैसल में एक प्ले परफॉर्म करने आ रहे थे, तो उन्होंने हमें भी काम करने के लिए कहा, इसलिए हम उनके साथ कैसल में आ गए हैं। हैमलेट जब एक्टर्स के बारे में सुनता है तो उसके ज़हन में क्लॉडियस की सच्चाई मालूम करने के लिए एक प्लान आ जाता है। हैमलेट एक्टर्स को बुलाता है और जैसे भूत ने हैमलेट को बताया था कि हैमलेट के फादर यानी कि उस भूत की डेथ कैसे हुई थी, बिल्कुल हैमलेट वही इंस्ट्रक्शंस एक्टर्स को देता है कि प्ले आपने ऐसे परफॉर्म करना है, एक बंदा गार्डन में सो रहा है और उसके कान में किसी ने जहर डाल दिया था। इन शॉर्ट ये कि हैमलेट अपने फादर की डेथ को एक ड्रामा की सूरत में दिखाना चाह रहा था, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि क्या क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब प्ले परफॉर्म किया जाता है। हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो से कहता है कि तुम क्लॉडियस पर नजर रखना, क्योंकि अगर भूत की बात सच्ची हुई तो क्लॉडियस ये सब कुछ देखकर जरूर परेशान होगा। प्ले शुरू होता है और प्ले को देखकर क्लॉडियस के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। फाइनली वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। हैमलेट जब क्लॉडियस को बाहर जाते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि घोस्ट की बात सच्ची थी, क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है, और वो उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि वो अब क्लॉडियस से इस सब का बदला जरूर लेगा। लेकिन यहाँ क्लॉडियस को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो किंग था, पावर में था और कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहा था। उसने डेनमार्क को नॉर्वे के हमलों से भी बचा कर रखा हुआ था, जिससे लोग भी उसकी साइड पर थे। ये सब कुछ बज़ाहिर तो जितना आसान लग रहा था इतना ही मुश्किल था। अब सिर्फ हैमलेट किसी प्लान के जरिए ही क्लॉडियस को मार सकता था। प्ले देखने के बाद क्लॉडियस को भी यह समझ आ गई थी कि हैमलेट कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ सच्चाई मालूम करने के लिए ये सब कर रहा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हैमलेट की मदर गैटरॉड हैमलेट को बुलाती हैं ताकि वो कुछ बात कर सकें। हैमलेट अपनी मदर के पास जा रहा होता है कि रास्ते में उसको क्लॉडियस दिखता है जो कि वर्शिप कर रहा है। हैमलेट के ज़हन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो क्लॉडियस को यहीं मार दे और अपना बदला ले ले, क्योंकि क्लॉडियस के पास कोई हथियार भी नहीं था। ये एक अच्छा मौका था, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर मैंने इसको अब मार दिया तो वो हेवन में जाएगा, क्योंकि वो तो वर्शिप कर रहा था। इसलिए वो क्लॉडियस को यहाँ नहीं मारता और वहां से चला जाता है। क्लॉडियस को यहाँ ना मारना हैमलेट की सबसे बड़ी गलती थी। ये एक टाइप का ट्रेजिक फ्लॉ था जो एंड पर हैमलेट की डेथ का बाइस बना था। बहरहाल स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। हैमलेट अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और दोनों के दरमियान हार्ट वर्ड्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। जिस रूम में यह सब कुछ हो रहा था वहां ये दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि ओफिलिया का फादर पोलोनियस भी पर्दे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। हैमलेट और उसकी मदर की लड़ाई काफी आगे पहुंच जाती है। हैमलेट बहुत गुस्से में था। उसकी मदर को लगता है कि हैमलेट कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, तो वो चिल्लाती हैं कि मुझे बचाओ। अचानक पर्दे के पीछे हलचल होती है। जब हैमलेट ये देखता है तो वो समझता है कि क्लॉडियस है, तो वो न आओ देखता है न ताओ। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे गलतफहमी में पोलोनियस के पेट में घोंप देता है। पोलोनियस वहीं मर जाता है। अगरचे हैमलेट ने यह सब कुछ गलती में किया था, लेकिन अब सिर्फ क्लॉडियस ही कुछ कर सकता था। क्लॉडियस तक जब यह खबर पहुंचती है तो वो गैटरॉड से कहता है कि वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देंगे ताकि वो इस मर्डर से बच सके। क्लॉडियस ऐसे करता है कि हैमलेट को उसके दोनों फ्रेंड्स रोसेनक्रेंस और गुल्डेनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेज देता है, लेकिन ये उन दोनों को एक लेटर भी देता है और उन्हें कहता है कि वहां पहुंचकर ये लेटर इंग्लैंड के किंग को दे देना। इस लेटर पर यह लिखा था कि जैसे ही हैमलेट तुम्हारे पास आए तुम इसे मार देना। हैमलेट अपने इन दोनों दोस्तों के साथ समुद्र के रास्ते इंग्लैंड के सफर पर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ पोलोनियस की डेथ के बाद उसकी बेटी ओफिलिया दरिया में छलांग लगा लेती है और अपने आप को खत्म कर लेती है, क्योंकि वो ये समझती थी कि हैमलेट ने उसके फादर को मारा है। लेकिन हैमलेट से तो ये सब कुछ गलती में हुआ था। ओफिलिया की डेथ के बाद यहाँ एक और बंदे की एंट्री होती है और वो है ओफिलिया का भाई लार्टस। लार्टस को जब पता चलता है कि उसके फादर पोलोनियस की डेथ हो गई है तो वो अपने फादर का बदला लेने डेनमार्क आ जाता है। यहाँ एक और भी ट्विस्ट है। लार्टस को यह लगता था कि क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है,
تو وہ ایسے کرتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کلاڈیس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کلاڈیس بہت چالاک تھا، وہ لارٹس کے ساتھ بالکل بھی نہیں لڑتا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ وہ لارٹس کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر کا مرڈر میں نے نہیں بلکہ ہیملیٹ نے کیا ہے، اس نے تمہارے فادر کو جان بوجھ کر مارا ہے، وہ کوئی بدلہ لینا چاہتا تھا تمہارے فادر سے۔ لارٹس جب یہ سنتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہیملیٹ سے ان سب کا بدلہ ضرور لے گا۔ دوسری طرف ہیملیٹ اپنے دوستوں کے ساتھ انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ان پر سمندری ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے کا ہیملیٹ کو ایک طرح سے فائدہ ہی ہوا تھا، کیونکہ ہیملیٹ اس حملے میں بچ گیا تھا اور وہ لیٹر جو کلاڈیس نے لکھا تھا وہ ہیملیٹ کے ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن اس حملے میں ہیملیٹ کے دونوں دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہیملیٹ واپس ڈنمارک کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور ایشیا تک بھی ان سب کی خبر پہنچ گئی تھی، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ ہیملیٹ کو ملنے کے لیے ایک گریو یارڈ میں بلاتا ہے۔ فائنلی ہیملیٹ وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ دونوں کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک فنرل آ جاتا ہے۔ جب ہیملیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فنرل اوفیلیا کا ہے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے راستے میں لارٹس آ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوریشیا ان دونوں کے درمیان لڑائی ختم کرواتا ہے اور ہیملیٹ کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ کلاڈیس تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہیملیٹ اس حملے میں بچ گیا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے کہ لارٹس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ہیملیٹ کو مارنے کا پلان بناتا ہے۔ وہ لارٹس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا اور ہیملیٹ کے درمیان ایک فرینڈلی میچ کرواؤں گا، میں تمہاری تلوار پر زہر لگا دوں گا، جیسے ہی ہیملیٹ کو ذرا سی چوٹ لگے گی وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے گا۔ لارٹس بھی اس پلان پر راضی ہو جاتا ہے۔ فائنلی وہ دن آ جاتا ہے جب لڑائی ہونی تھی۔ لارٹس اور ہیملیٹ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہیملیٹ کو زخم لگ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد تلواریں ایکسچینج ہو جاتی ہیں اور لارٹس کو بھی اسی زہر والی تلوار کے ساتھ زخم لگ جاتا ہے۔ اب یہاں اسی لڑائی میں ہیملیٹ کو مارنے کے لیے کلاڈیس نے ایک اور پلان بھی بنایا ہوا تھا۔ اس نے ایک ڈرنک رکھی تھی جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا کہ اگر ہیملیٹ اس تلوار کے زخم سے نہ مرا تو وہ اسے یہ ڈرنک دے گا جس کو پیتے ہی وہ مر جائے گا۔ لیکن ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ہیملیٹ کی مدر گرٹروڈ غلطی سے وہ ڈرنک پی لیتی ہیں اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لارٹس جب یہ دیکھتا ہے تو اسے کلاڈیس کی مکاری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ ہیملیٹ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تلواروں پر بھی زہر تھا اور اب ہم دونوں بھی مرنے والے ہیں۔ ہیملیٹ جب لارٹس کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں مرنے سے پہلے اپنے فادر کا بدلہ لے لوں، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ وہی زہر والی تلوار کلاڈیس کو بھی مار دیتا ہے، جس سے کلاڈیس بھی وہیں مر جاتا ہے۔ کلاڈیس کے مرتے ہی لارٹس بھی زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ہیملیٹ کا وقت بھی قریب تھا تو اس کا دوست ہوریشیا اس سے بولتا ہے کہ بہت جلد تم بھی مرنے والے ہو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، میں بھی یہ ڈرنک پی لوں گا تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ مر جاؤں۔ لیکن ہیملیٹ اسے یہ سب کرنے سے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنی دوستی کا حق ادا کرو گے اور تم سب کو بتاؤ گے کہ کس طرح کلاڈیس نے میرے فادر کو اور ہم سب کو مارا تھا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اپنے فادر کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اگر تم بھی مر جاؤ گے تو دنیا کو یہ سچائی کون بتائے گا۔ یہ کہنے کے بعد ہیملیٹ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں فارٹن براس جو کہ ناروے کا پرنس ہے وہ بھی اپنی آرمی لے کر آ جاتا ہے ڈنمارک پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب تو مر گئے ہیں، میں اب کس کے ساتھ لڑوں گا۔ ایشیا سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور ایشیا جب یہ سنتا ہے تو وہ اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے کہ کس طرح کلاڈیس نے یہ سب کچھ کیا۔ ناروے کا پرنس جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو وہ ہیملیٹ سے بہت خوش ہوتا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ ہیملیٹ کی تدفین کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔